ہاں السلام علیکم وعلیکم بھائی السلام، جان. کیا حال ہے؟ الحمد للہ کا شکر ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میسم نام ہے میرا. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جی ہیں؟ ایس اسٹوڈنٹ ہے. اچھا، آپ یونیورسٹی میں یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسٹڈی کا ماحول کس طریقے سے ہے، اور لڑکے مطلب پڑھتے بھی ہیں یا ویسے یونیورسٹی میں ٹائم پاس کرتے ہیں؟ نہیں دیکھو، پڑھنے والے جو ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں، جی اور جو ٹائم پاس کرنا ہے تو وہ ٹائم پاس بھی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا، بعض اوقات جو لڑکے ہوتے ہیں نا وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم لوگوں نے ماسٹر کی ڈگری کر لی یا بیچلر کر لی، ہمیں جاب نہیں مل رہے ہیں. اس کا کیا، اگر آپ کے سوچ کے مطابق اس کا ٹوس ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، یہاں پہ اصل میں بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اس جگاڑ میں آ جاتے ہیں کہ یار چلو پیپر دے دیتے ہیں، کوئی سیٹنگ بن گئی، پاس ہو جائیں گے. یہاں 50% میں اسٹوڈنٹس کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہاں پر جو آتے ہیں نا وہ جاب کا پلان کر کے نہیں آتے، بولتے ہیں ہمیں ڈگری مل جائے گی، پاس ہو جائیں گے. اچھا، ایسے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ لڑکے یہ صرف پیپر کے ٹائم پڑھتے ہیں، اپنا کانسیپٹ کلیئر نہیں کرتے ہیں، اسٹڈی نہیں کرتے ہیں، صرف ان کا جو ہے موٹو یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈگری نکال لیں. جب ڈگری نکال لیتے ہیں پھر ان کے پاس اتنی نالج تو نہیں ہوگی کہ آگے جا کے کسی اچھی پوسٹ کے لیے بھی سلیکٹ ہو سکے، کیونکہ وہ یونیورسٹی میں اپنے آپ کو اس قابل تک نہیں بناتے ہیں. صحیح ہے. ایسا بالکل ہے یا نہیں؟ نہیں، اصل میں دیکھیں، جیسے جس ڈپارٹمنٹ کا لڑکا ہے، جیسے پولیٹیکل سائنس ہے یا جیسے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اگر وہ وہاں کی ڈگری لے رہا ہے تو اس کا پلان 50% اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو اس کو آگے اس کو فالو کرتے ہیں کہ ہم نے ادھر کی ہماری فیلڈ تھی تو ہم اسی مطابق جاب کریں گے. اب مثال کے طور پر پولیٹیکل سائنس ہے یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کا ڈگری کسی نے لی بھی ہے تو وہ اس چیز میں نہیں جا رہا ہے، اپنی فیلڈ کے مطابق نہیں جا رہا، وہ کہیں اور جاب کر رہا ہے، وہ جی کیونکہ اس کے بعد نالج ہی نہیں ہے اس چیز کی. چلو ٹھیک ہے، تھینک یو. السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام اجمیر ہے. یہ تو پولیٹیکل سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے اور جی آپ پولیٹیکل تو سائنس. پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوں گے. جی میں پولیٹیکل سائنس آپ کی مجھے یہ اسٹوڈنٹ بتائیں کہ کیا اسکوپ ہے پولیٹیکل سائنس کا، اور آپ آگے کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے لڑکے سیاست جو ہے جس طریقے سے لوگ سیاست کر رہے ہیں اور تنظیموں میں ہے، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس طریقے سے اسٹڈی کریں اور پھر آئیں پراپر چینل پہ، تاکہ آگے جا کے پاکستان کی جو مطلب آگے جا کے بہتری کے لیے کام کر سکیں. دیکھو، اگر آپ کسی فیلڈ کے بارے میں پڑھتے ہو، آپ اس فیلڈ سے اچھے سمجھتے ہو اور آپ اس میں مطلب اچھا لوگوں کے لیے ایک اچھا راستہ بھی نکال سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیں، آپ نے جیسے کہ کہا کہ پولیٹیکل سائنس کی اسکوپ کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے اور ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے. دیکھیں، سب سے پہلی بات، یہاں پر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم جمہوریت کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم ڈیموکریٹک سسٹم پاکستان میں لانا چاہتے ہیں، یا وہ عوام جو ووٹ دے رہی ہیں اور جو پاکستان کو ان دی فیوچر میں ایک اچھے مطلب گریٹ کنٹری بنانا چاہتی ہیں، تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس کی تعلیم حاصل کریں. کیونکہ جب تک آپ کے پاس تعلیم نہیں ہوگی، آپ لٹریٹ نہیں ہوں گے، آپ کے پاس پولیٹیکل ایجوکیشن نہیں ہوگی، آپ اپنے ووٹ دینے کا صحیح فیصلہ نہیں کر پائیں گے. پاکستان کے اندر جتنے بھی سیاسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ کیا غلط ہو رہا ہے اور کیا صحیح ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو تبھی اویئر کر پائیں گے جب آپ کو خود آپ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوں گے اور آپ نے پولیٹیکل سائنس کو پڑھا ہوگا. آپ نے دیکھا ہمارے یہاں جو لوگ ہیں وہ فیک نیوز جو ہے اس پر یقین بنا لیتے ہیں، اور جو بھی ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ اسے سچ مان لیتے ہیں، لیکن حقیقتاً انہیں خود کچھ بھی علم نہیں ہوتا ہے پولیٹکس کا. جب تک وہ پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں بنیں گے یا اسے پڑھیں گے نہیں تو وہ کیسے بہتر فیصلہ کر سکیں گے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی بیسٹ ہے یا پاکستان کے لیے کون سا نظام بہتر ہے. تو ان تمام چیزوں کو ہم پولیٹیکل سائنس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. ہم پولیٹیکل سائنس کے اندر صرف سسٹم کو ہی ڈسکس نہیں کرتے، ہم کانسٹیٹیوشنس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں جس کے تحت ملک کو چلایا جاتا ہے. اب اگر کسی کو اگر کانسٹیٹیوشن کے بارے میں نہ پتہ ہو، وہ لا علم ہو، تو وہ کیا سمجھے گا کہ ملک کے اندر ہونے والے جو کانسٹیٹیوشنل کرائس ہے وہ ٹھیک ہے غلط ہیں، وہ سالو کیسے ہوں گے، کیا جو بھی میٹرز یہاں پر سیاست میں چل رہے وہ صحیح ہے، آئینی طور پر صحیح ہیں غلط ہیں. تو ہمیں پڑھنا ضروری ہے. اور جمہوریت انہی کنٹریز کے اندر جو ہے آتی ہے یا وہیں پر یہ کامیاب ہوتی ہے جہاں کے لوگوں جو ہوتے ہیں نا وہ ایجوکیٹ ہوتے ہیں، جہاں لٹریسی ریٹ زیادہ ہو، ان لٹریسی کم ہو، ان ایجوکیشن کم ہو. تو انہی ممالکوں کے اندر اچھا، جمہوریت بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ اس مقام کا سربراہ ہو جاتا ہے کہ اس کو اس کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا. جیسے کہ اگر کوئی ایم این ایم پی ہے، وہ
پولیٹیکل سائنس سے ڈگری نہیں کرتے ہیں اور اس کو مطلب نہیں پتہ کہ کس طریقے سے ایک جمہوری نظام چلائی جاتی ہے اور کس طریقے سے جو معاشرے کے جو نظام ہیں اور باقی ادر، جیسے کہ ایک پولیٹیکل سائنس میں تو یہی پڑھایا جاتا ہے کہ سیاسیات میں اچھی طریقے سے لوگوں کو کس طریقے سے ایک پلیٹ فارم پہ لا کے اور ان کو ان کی جتنی مشکلات وغیرہ ہے وہ دور کرے اور آگے ان کے لیے بات کر سکیں. تو یہ ان کا اصل کام تو یہ ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بعض آپ کے اس سوال کے اندر کئی ایک سے زائد سوال اس کے اندر چھپے ہوئے تھے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے جتنے ایم این اے ایم پی اے یا گورنر وغیرہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کرنا کیا ہے. بیسیکلی یہ دس از ڈیو ٹو لیک آف انفارمیشن. ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے کیونکہ یہ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا. آپ نے کئی سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، میں مثال دے رہا ہوں، آپ نے کئی سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ کئی سارے پولیٹیکل فلاسفیز کے اوپر تنقید کرتے ہیں، یار یہ لبرل سوچ کا حامی ہے، یار یہ بندہ بہت برا ہے، یا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ خود پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے ہیں اور وہ بنا پڑھے جو ہے وہ ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں لوگوں کو علم نہیں ہے، اور جو ایم پی اے ایم این اے یا گورنر وغیرہ ہیں، ہم ایسے کئی مرتبہ ہم دیکھیں ہمارے انٹر پاس گورنر بھی آ چکے ہیں جنہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ کس پوسٹ پہ بیٹھے، اس کی امپورٹنس کیا ہے. بس وہ اچھا، میں بس یہی کہنا چاہ رہا تھا، میں اشارہ دینا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جس کو اپنے فیلڈ کے بارے میں علم نہیں ہوتا وہ اس فیلڈ کا ہوتا ہی نہیں ہے. اب ایک انجینئر ہے، وہ جا کے بینک میں نوکری کے اگر انجینئر کو بینک کی نوکری کے لیے ان کو لایا جائے تو وہ مطلب اس کا فیلڈ نہیں ہے. کیونکہ ہر یہاں پر جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، جیسے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ ہے، پھر کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ ہے، پھر اسلامک اسٹڈی، ہر مطلب کہ آپ ایک ڈپارٹمنٹ میں اس میں مطلب آپ ماسٹر کرتے ہیں، ایک اسپیشل اسٹوڈنٹ وہاں کا بن جاتے ہیں نا، تو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ پتہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی آپ کی بات سے میں سہمت ہوں. دیکھیں یہاں پر نا اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے، جو جس فیلڈ کا بندہ اس نے اسی پہ کام کرنا چاہیے. ہمارے یہاں انٹرینڈ انپروفیشنل پولیٹیشینز ہیں، دے ور نیور دا پارٹ آف پولیٹیکل سائنس. ٹھیک ہے نا، وہ کبھی پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ نہیں رہے لیکن وہ پالیٹکس کے اندر آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بزنس مین پالیٹکس کے اندر آئے. اگر ایک بزنس مین پالیٹکس کے اندر آئے گا تو اس کا فرسٹ ایم جو آبجیکٹ ہوگا وہ یہی ہوگا، پیسے کمانا. وہ پالیٹکس کو بھی پیسوں کے اعتبار سے ہی دیکھے گا. تو انٹرینڈ انپروفیشنل لوگ ہمارے یہاں پالیٹکس میں، کیونکہ ہم پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم یہ پڑھ کر ویل ٹرینڈ ہو کر پالیٹکس کے میدان میں آنا نہیں چاہتے. یہی اس بنیادی وجہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، بعض اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جسٹ صرف یہ سوچ کر کے آتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل سائنس کو سلیکٹ کرتے ہیں، ہمارے پیپر نکل جائیں گے یا ہم دوران اسٹڈی ہمارے پیپر فیل ہو جائیں گے. تو وہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ اس نیت سے بھی آتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں یہاں پر کہ اس کی اسٹڈی کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو جو مطلب کہ اس کو پڑھ سکتے ہیں، آرام سے ایزی سے اس پیپر پاس کر سکتے ہیں؟ یا دیکھیں جامعہ کراچی میں ابھی ہم بیٹھے ہوئے مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں یہیں کا اسٹوڈنٹ ہوں. پیپر پاس کرنا تو کوئی بھی شخص کر ہی لے گا، کم نمبروں سے ہی صحیح لیکن وہ کر ہی لیتا ہے، پیپر نکال ہی لیتا ہے وہ اپنا. لیکن ہمارے یہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک بہت میجورٹی ایسی آتی ہے جو پولیٹیکل سائنس یا اس طرح کے سوشل سائنس کے اندر موجود دوسرے فیلڈوں کا انتخاب اس لیے نہیں کرتی کہ اسے وہ پسند ہے، صرف اس لیے کرتی کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ آسان ہے، یہاں سے میرے پیپر کلیئر ہو جائیں گا، میں ڈگری حاصل کر لوں گا. مطلب وہ جو ہے آپ کہہ رہے کہ اس کے اندر کوالٹی نہیں جھلکتی ہے، پھر وہ صرف پیپر پر. ہمارے میجورٹی ایسی آتی ہے 10 سے 5% ایسے ہوتے ہیں جو بائی چوائس اس ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں. بائی چانس تو زیادہ آتے ہیں. جو بائی چانس آئیں گے تو اوبیسلی وہ پیپر پاس کرنے کے چکر میں ہوں گے. جو بائی چوائس آئیں گے وہ اوبیسلی آپ کو محنت کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور جب آپ ان سے بات کریں گے تو ان کے بیہیویئر میں پولیٹیکل ایجوکیشن نظر آئے گی آپ کو. اچھا بھائی جان، میں نے ایک چیز اور نوٹ کی ہے، ایسے سوچ رکھنے والے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ ڈگریاں لے کے پھر روتے رہتے ہیں کہ ہمیں جاب نہیں مل رہی، اور ہم کافی جگہوں میں ہم لوگوں نے اپلائی کیا لیکن ان کے پاس اتنی نالج نہیں ہوتی، وہ اس قابل نہیں ہوتے ہیں، اس ڈگری کے قابل نہیں ہوتے ہیں، اور اس یونیورسٹی میں اس نے اس لیول تک محنت نہیں کی ہوتی ہے. جسٹ اس کا موٹو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پیپر نکالنے ہیں، جسٹ ڈگری لینی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ ایک بات جو سچ ہے وہ یہ کہ پاکستان میں جتنے بھی فیلڈز ہیں ان کا فقدان تو ہے، یہ بات سچ ہے. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے یہاں میجورٹی ایسی ہے جنہیں پاس صرف ڈگری ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈگری حاصل کر لی ہے تو ہمیں جاب ملنا چاہیے، لیکن ان کے اندر کوالٹی نہیں دیکھتی. پہلی بات جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہی، آپ اپنے آپ کو وہ کوالٹی تو بنائیں. اب اپنے آپ کو اس لیول پہ تو لے کر آئیں کہ آپ نے جو تعلیم حاصل کی وہ آپ نے صرف ڈگری حاصل کی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے جاب نہیں ملا. فقدان تو بے شک رکھے، لیکن اگر 1% چانس بھی اگر آپ کی سوسائٹی میں ہے کسی لیول میں پہنچنے کی تو آپ اس قابل تو بنے، اس ایک لیول کے قابل تو بنے آپ.
چلو ماشاءاللہ سے آپ نے بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کیا، شکریہ آپ کا. تھینک یو. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ تھے پولیٹیکل سائنس کے، اور یہ پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ ہیں.